بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں 10ویں کلاس ترجمہ القرآن کی صورت ہے ہمارے پاس سورۃ الحجر۔ سورۃ الحجر جو ہے اس کا جو ہے جی ہمارے پاس سب سے پہلے ہے تعارف۔ تو پہلے ہے جی ہمارے پاس سورۃ الحجر جو ہے یہ مکی صورت ہے، اس کے 13ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے اور 15 صورت ہے اور 15ویں صورت ہے۔ تو پہلی لائن کے اندر ہمارے پاس 3 MCQs آ گئے کہ یہ مکی صورت ہے، 13ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے، 15ویں صورت نمبر ہے، اس کے 6 جو ہیں وہ رکوع اور 99 آیات یعنی کہ 99 جو ہے وہ آیات ہیں۔ اس صورت کی آیت جو ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ المرسلین جو ہے، اور یقیناً ہجر والوں نے رسول کو جھٹلایا میں اصحاب ہجر کا تذکرہ ہے۔ اسی مناسبت سے اس کو سورۃ الحجر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سے ہمارے پاس اس کا شارٹ کویسچن شروع ہو جاتا ہے کہ سورۃ الحجر جو ہے اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ اب ہجر کسے کہتے ہیں یہ ہمارے پاس یہاں سے آ گیا جی کہ جس مکان کے گرد احاطہ اور 4 دیواری بنی ہو اس کو عربی میں ہجر کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ اور شام کے درمیان 2 پہاڑوں کے وسط میں موجود علاقے کو وادی ہجر کہا جاتا تھا۔ وادی ہجر سے مراد کون سا علاقہ ہے؟ وہ علاقہ جو 2 پہاڑوں مدینہ اور شام کے درمیان واقع تھا۔ اس جگہ میں پر قوم سمود آباد تھی۔ قوم سمود کس علاقے میں آباد تھی؟ مدینہ اور شام کے درمیان 2 پہاڑوں کے درمیان، جس کو مقام ہجر یا وادی ہجر کہا جاتا تھا، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اس قوم نے اصحاب الحجر یعنی ہجر کی بستی والوں یعنی اسی قوم کو اصحاب الحجر یعنی ہجر کی بستی والے کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ اس کا شروع سے تعارف آ گیا کہ اصحاب الحجر سے کیا مراد ہے یا اس صورت کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی فضیلت۔ سورۃ الحجر جو ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم ایک شخص نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا اللہ کے رسول مجھے قرآن پڑھائیے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 3 صورتوں کو پڑھو جن کے شروع میں الف لام را ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اس کی فضیلت آ گئی۔ نیکسٹ ہمارے پاس شارٹ کویسچن آ جاتا ہے جی اس کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ تو اس صورت کا مرکزی موضوع جو ہے وہ قدرت الہی کی نشانیاں، قرآن مجید اور صاحب قرآن کی حقانیت کا بیان ہے، یعنی کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت سچائی کا بیان کیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے جی وہ ہے جی لانگ کویسچن بنیادی مضامین۔ تو شروع میں ہمارے پاس جو ہے وہ ہے جی سورۃ الحجر کے آغاز میں قرآن مجید اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مشرکین مکہ کے بے بنیاد اعتراضات کا آسان اسلوب میں جواب دیا گیا ہے۔ تو ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گا جی مشرکین مکہ کے بے اعتراض یا بے بنیاد اعتراضات کا جواب۔ یہ پہلا ہمارے پاس اس کا مضمون ہے جو سورۃ الحجر میں بیان ہوا ہے کہ یہ قرآن مجید خالصتاً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اسی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور وہ خود اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ سابقہ اقوام میں جب رسول اور نبی مبعوث فرمائے گئے، یعنی کہ پچھلی جو قومیں گزری ہیں ان میں جب نبی اور رسول مبعوث فرمائے گئے تو اقوام نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلایا اور سرکشی کی، بالآخر ان کی ہٹ درمی اور سرکشی کی وجہ سے انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ یہاں تک جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا پہلا ہم مضمون بناتے ہیں جی مشرکین مکہ کے بے بنیاد اعتراضات کا جواب، اور نیکسٹ ہے جی قرآن مجید کی حقانیت یا قرآن مجید کی حفاظت کا بیان۔ یہ ہمارے پاس بن جائے گا جی۔ اس کے بعد جی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دلائل کا بیان۔ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے چند دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ ستونوں کے بغیر آسمانوں کی تخلیق کی گئی ہے، اس میں خوبصورت ستارے بنائے گئے ہیں، وسیع و عریض زمین اور اس کا توازن قائم کرنے کے لیے پہاڑوں کو جما دیا گیا ہے، زمین میں ہر چیز کو ٹھیک انداز سے لگایا اور اس سے مخلوق کو روزی کا سامان مہیا کیا گیا ہے، بادلوں والی ہواؤں کو بھیج کر بارش برسا کر زمین کی سرابی کا ذکر کیا گیا ہے، پھر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ زندگی اور موت کا مالک وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے انسان کو مٹی اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا۔ تو یہ ہمارے پاس MCQs ہیں کہ جی انسانوں کو کس سے پیدا فرمایا گیا؟ مٹی سے، اور جنات کو پیدا فرمایا گیا آگ سے۔ ان دلائل کا ذکر کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دینا ہے۔ مزید برآں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ متقی لوگوں کے اچھے انجام اور مشرکین کے برے انجام کا بیان کر کے اہل مکہ کو تکبر سے باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔
اس کے بعد جی ہمارے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مہمانوں کا تذکرہ، یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے مزید بیانات۔ تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مہمان کا تذکرہ، قوم لوط، قوم شعیب کی ہلاکت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ شارٹ کویسچن ہم لکھ سکتے ہیں جی، سورۃ الحجر میں کن اقوام کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ اس کے بعد جی ان اقوام کے احوال بیان کر کے مشرکین کو دعوت دی گئی ہے اور کہ ان کا انجام دیکھو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور سرکشی سے باز آ جاؤ۔ قوم سمود اپنی ہنرمندی اور طاقت پر گھمنڈ قوم سمود کو اپنی ہنرمندی اور طاقت پر گھمنڈ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہنرمندی اور طاقت کا تذکرہ کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ ان کی طاقت اور ہنرمندی انہیں عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ تو یہ ہمارے پاس قوم سمود کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یہ شارٹ کویسچن بن جاتا ہے۔ ہجر میں سورہ مثانی کا ذکر ہے۔ سورہ مثانی سے مراد سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ہے جی سورۃ ہجر میں کس سورت کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ کا، یعنی کہ 7 آیتوں والی سورت۔ سورۃ الحجر کے اختتام میں نبی کریم خاتم النبیین کو علانیہ تبلیغ دین کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم دیا گیا ہے اسے پورا کریں، مشرکین مکہ کی پرواہ نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ آخری ہمارے پاس جو ہے وہ ہے جی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علانیہ تبلیغ کرنے کی دعوت دینے کا بیان یا پیغام۔ لاسٹ پہ جی ہمارے پاس قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں ایک قرآنی آیت کا ترجمہ یا قرآنی آیت لکھیں۔ تو یہ شارٹ کویسچن ہمارے پاس بن جاتا ہے، بے شک ہم نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل فرمایا۔ یہاں پہ ذکر سے مراد جو ہے وہ قرآن لیا گیا ہے۔ قرآن کے اندر ذکر جو ہے وہ مختلف چیزوں کے لیے بیان ہوا ہے۔ ذکر جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے نماز کے لیے بھی، ذکر جو ہے اس کا مطلب قرآن بھی لیا جاتا ہے۔ ذکر کا معنی اللہ تعالیٰ کی یاد میں عبادت بھی کرنا ہے، کہ بے شک ہم نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل فرمایا، بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اس کے بعد 7 آیات یعنی کہ سورۃ الفاتحہ کا تذکرہ جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ سورۃ الحجر میں کیا گیا ہے، اور یقیناً ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور عظمت والا قرآن، یعنی کہ 7 مثانی یعنی کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ اوپر ہم نے اس کے پڑھا سیکنڈ لاسٹ کے اندر، کہ وہ جو ہے وہ بیان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ عطا کی گئی ہیں، اور اس کا تذکرہ جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔